الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة رواه ابن ماجہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دنیا کے اندر ہر انسان کمزور ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی، بھول اور گناہ ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بھول ہونے کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، حالانکہ انبیاء اور ملائکہ کی ذات معصوم ہے، لیکن بھول ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو جب نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو عام انسان، عوام الناس، ان کے ساتھ تو غلطی ہونا، گناہ ہونا اور ان کا کمزور ہونا یہ ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسی صفت عطا فرمائی جو معاشرے میں محبت، بھائی چارہ اور امن پیدا کرتی ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا، ایک دوسرے کی غلطی کو چھپانا، ایک دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اندر پیدا فرمائی ہے، اور اس پر عمل ہونا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتر ہے۔ مومنوں کے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا ہے تو ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ستاری والا معاملہ کریں، ورنہ جو آدمی کسی کے گناہ کو دیکھنے کے بعد اچھالتا ہے، کسی کے عیب کو دیکھنے کے بعد اس کے عیب کو اچھالتا ہے، تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ یہ آدمی اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔ یہ آدمی اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں مرے گا جس عیب کو، دوسرے کے عیب کو وہ لوگوں میں کیا کرتا تھا؟ اچھالتا تھا۔ حدیث شریف ہے، صحیح حدیث، کہ اگر کوئی آدمی کسی کے عیب کو دیکھے اور ادھر ادھر پھیلائے، اس کو بولے اس کو بولے، اس کا عیب دیکھنے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ یہ آدمی بھی اسی عیب میں مبتلا نہ ہو جائے جو عیب اس کے اندر پایا جاتا تھا۔ اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ ایک دوسرے کے عیب کو نہ تلاش کرے، اور اگر دکھ جائے تو اس کو اچھالے، نہ اس کو دفن کر دے۔ قرآن شریف کی آیت ہے لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم عیب کی ٹوہ میں نہ لگو، عیب کی تلاش میں مت لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ تو قرآن میں اس کی ممانعت کی گئی، اس کی حرمت بیان کی گئی کہ ایک دوسرے کو عیب تلاش کرنا یہ بری بات ہے اور حرام کام ہے۔
دوسرا حدیث میں آیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے جو آدمی دنیا کے اندر لوگوں کے عیب دیکھنے کے بعد ان پر پردہ ڈالتا تھا. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس آدمی پر بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہر مسلمان سے ہو سکتا ہے گناہ، ہر مسلمان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہم اس غلطی دیکھنے کے بعد اس کو اچھالیں اور اس کو ادھر ادھر بولیں. جس آدمی کی نیت اصلاح کی ہوتی ہے، اصلاح کرنا جس کی نیت ہوتی ہے، تو وہ آدمی ادھر ادھر نہیں بولے گا. جس کی غلطی دیکھی سیدھا اس کو جا کر کے کیا کرے گا؟ بولے گا. اگر اس کو جا کر کے بول سکتا ہے تو. اگر اس کو جا کر بولنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، بڑا آدمی ہے یا پھر امام ہے یا کوئی حافظ صاحب ہے، ڈائریکٹ بولنا اچھا نہیں رہے گا، تو کسی ذرائع سے جو آدمی اس کو بول سکتا اس کو جا کر کے بولیں گا کہ بھائی دیکھو فلاں صاحب ہے، میں تو نہیں جا سکتا ان کے پاس، آپ چونکہ انہی کے فیلڈ کے آدمی ہیں آپ بول سکتے. جیسے ان کے استاد کو بول دیے جا کر کے کہ ان کے اندر یہ عیب ہے، تو آپ ان کو کیا کر دو؟ اطلاع کر دو، یا آپ ان کو کیا کر دو؟ متنبہ کر دو اس بات پر. تو یہ ایسا کرنے والا بھی عیب تلاش کرنے، عیب کو اچھالنے والا، کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت اصلاح کی ہے. تو یہ اس میں نہیں آئیں گا، لا تجسسوا میں نہیں آئیں گا. دوسرا ایک قسم یہ ہے کہ عیب دیکھا، اب اس کو بھی بول رہا اس کو بھی بول رہا، کوئی ملا کہ بولے فلاں کے آدمی ایسا، فلاں آدمی ایسا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کو میں نے تھیٹر میں دیکھا، اس کو میں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اب جو مل رہا اس کو بول رہا. تو اس آدمی کی نیت اصلاح کی نہیں ہے، یہ آدمی مفسد ہے، مفسد، فساد کرنے والا ہے، فساد پھیلانے والا ہے یہ آدمی. اور جس کی نیت اصلاح کی رہیں گی تو میں نے بتا دیا، وہ یا تو ڈائریکٹ اس کو جا کے بولیں گا، یا پھر اس کو جا کر نہیں بول سکتا تو اس کے استاد یا کوئی اس کے گھر میں بڑا ہے اس کو جا کر بولیں گا، اور ادھر ادھر نہیں بولیں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت تو اصلاح کرنے کی ہے، اور جو مفسد رہتا ہے وہ سب کو بولے گا. تو قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے. دو طبقے رہتے انسانوں کے اندر، دو طبقے. ایک تو سلجھا ہوا طبقہ، یعنی بعض لوگ وہ رہتے جن کو صرف اچھائیاں نظر آتی، کسی کے اندر صرف اچھائیاں ہی نظر آتی ہے، خوبیاں ہی نظر آتی ہے. اگر وہ لوگ موجود ہو تو ان کی اچھائیاں دیکھیں گے، اگر وہ لوگ موجود نہ ہو تو ادھر ادھر جب ان کی بیان ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اچھائیاں ہی پھیلاتے ہیں کہ فلاں کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں. ایک طبقہ تو یہ رہتا. اور دوسرا طبقہ وہ رہتا جن کی عادت کیا ہوتی ہے؟ برائیاں تلاش کرنے کی اور عیب تلاش کرنے کی. جب بھی کوئی نظر آئے تو عیب ہی تلاش کریں گے. اگر ان کو ان کے اندر کوئی عیب نہ ملے تو کسی بھی ایک بات کو لے کر کے معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیتے کہ اس کے اندر وہ غلطی ہے. اب غلطی تو ملی نہیں، اپنے سے ایک غلطی پیدا کر دیں گے کہ ہاں یہ غلطی ہوں گی، اب وہ ہوں گی بول کر کے معاشرے میں پھیلانا کیا کر دیے؟ شروع کر دیے. تو یہ دوسرا طبقہ ہے. پہلے طبقے کی مثال جو ہر وقت خوبیاں تلاش کرتے ہیں، ان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. کس کی مکھی؟ شہد کی مکھی. شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ پھول تلاش کریں گی. کیوں؟ کیونکہ پھول میں سے رس نکالنا ہے میٹھا، تو ہر جگہ پھول تلاش کریں گی شہد کی مکھی، اور اس میں سے رس نکال کر کے رس بنائیں گی جو کہ کیا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے اور سب کے پسندیدہ بھی ہوتا ہے. دوسرے طبقے کی مثال بگڑا ہوا طبقہ جو ہر وقت عیب تلاش کرنے میں لگتا ہے، ان کی مثال ایک تو گندی مکھی کی طرح ہے جو زخم تلاش کرتی، زخم پر بیٹھتی. ایک مثال تو اس طرح دی جاتی، اور دوسری مثال یہ بھی آتی ہے کہ ان کی مثال خنزیر کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ خنزیر ہر جگہ گندگی تلاش کرتا. اس اچھی جگہوں پر نہیں ملے گا خنزیر، بری جگہوں پر ملے گا خنزیر، گندی جگہوں پر، گٹر میں، نالوں میں، ان جگہوں پر ملیں گا، اور اسی کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ اس کی زندگی کھاتا ہے. تو بگڑے ہوئے طبقے کی یہ مثال ہے. ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم
کون سے اس میں رہنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں فرق ہے. تو حدیث شریف میں عیب کو چھپانے پر بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں. ایک حدیث میں تو آیا کہ جو آدمی کسی کو غسل دے، میت ہو گئی اور میت کو غسل دے، اور غسل کرتے ہوئے اس کو کوئی عیب نظر آ گیا لیکن وہ اس کے عیب کو چھپا دے. مردہ تھا، اب غسل دے رہا تھا، لیکن کوئی عیب دکھ گیا اس کے بدن میں، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ چھپا دیا، خود غسل دے رہا تھا. تو حدیث شریف میں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے 40 بڑے گناہ کو معاف کریں گے. کتنے؟ 40 بڑے گناہوں کو معاف کرتے. اتنی بڑی فضیلت اس آدمی کی ہے جو دنیا سے چلے گیا. اس آدمی کے عیب کو چھپانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے. جو آدمی دنیا سے چلے گیا تو اس آدمی کے عیب کو چھپانے کی کتنی بڑی فضیلت ہوں گی جو آدمی دنیا کے اندر زندہ ہے اور حیات ہے. اس کا کوئی عیب دکھ گیا، اس کو چھپا دیا ہم نے. کوئی اس کا گناہ ایسا تھا جو صرف مجھے معلوم پڑ گیا. مثال کے طور پہ زنا کرنے چلے گیا وہ آدمی، اور کسی نے دیکھا نہیں، چھپ رہا تھا وہ، لیکن مجھے معلوم پڑ گیا. اب ہو گیا، اب ہو سکتا اس نے توبہ بھی کر لیا، لیکن اب مجھے معلوم پڑا تو میں سب کو بول رہا کہ فلاں لڑکی کے ساتھ ادھر تھا، فلاں لڑکی کے ساتھ وہ ہوٹل میں نظر آیا. تو اب یہ کیا کر رہا؟ عیب کیا کر رہا؟ اس کو ایک گناہ معلوم پڑا تھا، حالانکہ اس کو دفن کرنا چاہیے تھا. حدیث میں آیا کہ بھئی جو آدمی کسی کے گناہ کو دیکھ کر کے دفن کر دے، کسی کے گناہ کو، کسی کے عیب کو دیکھ کر کے چھپا دے، تو اس کو اس آدمی کی طرح ثواب ملے گا جو آدمی کسی معصوم بچی کو زندہ دفن کر دے اور مرنے سے پہلے کیا کر لے؟ اس کو نکال لے. تو اس آدمی کو کتنا ثواب ملے گا کہ ایک بچی کو زندہ دفن کر دیے تھے زمانہ جاہلیت میں، لیکن اس نے فوراً کیا کر دیا؟ رحم آ گیا اور نکال دیا. تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو اتنا ثواب اس آدمی کو ملتا کہ جس کا گناہ دیکھا تھا اور اس کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا. تو اس طرح گناہ چھپانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب دیے. دیکھو آج ہم کسی کا گناہ کچھ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے، یا اس کے متعلقین کے سامنے، یا اس کے گھر والوں کے سامنے. اگر ہم نے اس کے گناہ کو کچھ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، ایسا تو ہے نہیں دنیا کے اندر کوئی اس زمانے میں کہ کسی کا گناہ دیکھے اور حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے انسان آئے ہوئے سب کے سامنے پھیلائے. ایسا ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے. ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کا گناہ ملا اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیے، یا ایسا زمانہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ تم ڈال دو پوری دنیا دیکھ لیتی، تو پوری دنیا کو تو دکھا سکتا، لیکن جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو دکھا سکتا کیا؟ چلے گئے وہ دنیا سے، اب ان کو نہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو، اس آدمی کے گناہ کو تمام ملائکہ، تمام انبیاء اور قیامت تک جتنے لوگ دنیا کے اندر آئے ان سب لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے اور اس کا پردہ فاش کریں گے. جو آدمی دنیا کے اندر کسی کے گناہ کو دیکھ کر پھیلاتا تھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء، تمام ملائکہ، قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے سامنے اس کے گناہ کو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے. اب بتاؤ، سب کے سامنے. اب ہم میں سے ہے کوئی ایسا جس کی تنہائیاں پاک ہو؟ ہے کوئی ایسا ہم میں سے جس کی تنہائیوں میں کوئی گناہ ہوا ہی نہیں؟ ایسا بلکہ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ اگر بیٹے سے کہا جائے کہ تیرے ساری تنہائیاں کے گناہ باپ کو بتا دیا جائے، اور باپ سے کہا جائے کہ تیرے سارے نوجوانی کے اور تنہائیوں کے گناہ بیٹے سے کہا جائے، بیٹی سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تیرے گناہ ماں کو بتا جائے، ماں سے کہا جا رہا ہے کہ تیرے گناہ بیٹی کو بتا جائے، بھائی سے کہا جا رہا ہے کہ تیرے گناہ دوسرے بھائی کو، بہن سے کہا جا رہا ہے کہ تیرے گناہ بھائی کو بتا دیا جائے، کیا تم لوگ ان چیزوں پر راضی ہو کہ ہم ایک دوسرے کے گناہ سب کو بتا دیں، یا اس پر راضی ہو کہ بھائی ہم تمہارے پردے فاش نہ کریں اور تم سب ایک ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے؟ تو سب لوگ ایک ساتھ بولیں گے کہ اللہ ہمارے گناہ ان کے سامنے مت بتا اور ہم لوگ کو جہنم میں ڈال دے. یعنی جہنم میں جانے کے لیے سب راضی ہو جائیں گے، لیکن اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ بھائی ہمارے جو تنہائیوں کے گناہ ہے وہ ایک دوسرے کو بتا دیا جائے. یعنی کوئی ہے ایسا جس کی تنہائیاں پاک ہوں؟ اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ کسی مسلمان کو عیب دیکھا جائے تو اس کو اچھالنا نہیں، اس کو دفن کر دینا چاہیے. جیسا ہم مردے کو دفن کر دیتے، بھول جاتے، ایسے ہی کوئی گناہ دیکھے تو اس کو کیا کر دو؟ دفن کر دو، ختم کر دو. یہ صفت، یہ سنت ہمارے اندر
ہونا چاہیے. سبحان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ہر عیب سے پاک. ہم لوگ سب جو ہے وہ عبد السبحان بن سکتے ہیں، لیکن سبحان کوئی نہیں بن سکتا. عبد السبحان تو ہم سب بن سکتے ہیں، لیکن سبحان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. عیب ہر ایک کے اندر ہے، عیب ہر ایک کے اندر ہے. ایسا نہیں کہ بھائی میں دوسروں کے عیب دیکھ رہا تو میرے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے، نکل جائے گا کوئی نہ کوئی عیب. میں سب کے عیب کو کیا کر رہا، پھیلا رہا، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بھائی میرے عیب بھی کیا کریں گے، لوگ پھیلائیں گے. بلکہ حدیث میں آتا کہ بھائی گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دیں گے، ایسا بھی ہوگا. اس لیے ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچانا چاہیے. اب اکابیر کے واقعات دیکھیں، اسلاف کے واقعات، کہ کس طرح دوسروں کے گناہوں کو، عیبوں کو چھپایا کرتے تھے. حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سب نے سنے ہوں گے. حاتم اعصم، اعصم کہتے ہیں بہرے کو، جس کو آواز نہیں آتی. حالانکہ وہ سچی میں بہرے نہیں تھے، سچی میں بہرے نہیں تھے، لیکن ان کا لقب بھی کیا ہو گیا، پڑ گیا. اب اس کا کیا واقعہ ہوا، ایک مرتبہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی خدمت میں چند لوگ بھی آئے ہوئے تھے، مرد لوگ، اور ایک عورت بھی مسئلہ لے کر کے آئی ہوئی تھی. مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عورت بھی آئی ہوئی تھی. اب وہ عورت مسئلہ پوچھنے لگی. اب مسئلہ پوچھتے پوچھتے ایسا ہوا کہ اس عورت کی ری خارج ہو گئی. عورت کی کیا ہو گئی، ری خارج ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے، مرد لوگ ہیں، اللہ والے بیٹھے، اس میں ری خارج ہو جائے کسی عورت کی تو کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے. تو اب اس عورت کو شرمندگی ہونے لگی کہ ایسا معاملہ ہو گیا. تو اب وہ جو بزرگ تھے حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہنے لگے اس عورت سے کہ جو تو مسئلہ پوچھ رہی زور سے بول، مجھے سنائی نہیں دے رہا. کیوں بولنے لگے؟ انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ جب تو میرے کان میں آ کر کے مسئلہ پوچھ رہی، یہ مسئلہ جب میرے کو سننے میں نہیں آ رہا، تو جو ابھی معاملہ ہوا وہ تو آیت نہیں ہوگا سننے میں. یہ جان بوجھ کے کرے انہوں نے، اس عورت کے عیب کو چھپانے کے لیے، کہ جو تو مسئلہ پوچھ رہی وہ زور سے بول، میرے کو سنائی نہیں دے رہا. یعنی یہ میسج دینے کے لیے کہ بھائی اس کے علاوہ جب میرے کو یہ بات سننے میں نہیں آ رہی تو دوسری باتیں کہاں سننے میں آئیں گی، یہ بات. اب ہو سکتا تھا وہ عورت کو یہ عورت سمجھ سکتی تھی کہ بھائی خالی اتنے کے لیے انہوں نے یہ ایکٹنگ کرے، خالی اتنی مجلس کے لیے انہوں نے یہ ایکٹنگ کرے. عورت یہ سوچ سکتی تھی، اس لیے اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے ایسے ہی ایکٹنگ کرتے تھے. کوئی بھی آ کے بات پوچھتا تھا تو اس سے بولتے تھے بھائی زور سے بول، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، زور سے بول، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پوری زندگی ایسی گزار دی بہرا بن کر کے، تاکہ ایک عورت کے عیب کو چھپانے کے لیے اپنی پوری زندگی بہرا بن کر کے گزار دیے. لیکن اس کے عیب کو یہ نہیں کہ بھائی سب کو معلوم پڑ جائے. حالانکہ بہرے نہیں تھے، لیکن ان کا لقب کیا مل گیا، بہرا. حاتم اعصم کہتے ہیں بہرے کو، حالانکہ بہرے نہیں تھے، لیکن صرف ایک عورت کے عیب کو چھپانے کے لیے پوری زندگی کیسی گزار دی، ایسی گزار دی کہ بھائی کوئی بھی آتا تھا مجلس میں تو کہتے تھے زور سے بول، مجھے سننے میں نہیں آ رہا، حالانکہ سب سننے میں آتا تھا. تو ایسے تھے ہمارے اکابر. دوسرا واقعہ، ملک شام میں ایک شخص، اس نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی نے آ کر کے کہا کہ فلاں آدمی ہے، اس کو جا کر کے تم میرا سلام کہہ دینا. اب یہ ملک شام میں تھا، یہ آدمی گیا اس آدمی کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے اور تجھ کو سلام کہا. اب یہ جو خواب دیکھنے والا تھا، اس نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا تم کو سلام آیا، تو ایسا کون سا عمل ہے تمہارا جس کی وجہ سے تمہیں سلام آ رہا اللہ کے نبی کا؟ تو وہ کہنے لگے، وہ صاحب، کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ میرا نکاح ہوا اور دلہن گھر میں آئی اور 2 مہینے گزرے تھے، 2-2.5 مہینے گزرے تھے، تو میری بیوی آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے حمل ہے اور حمل کے ایام، ڈیلیوری کے ایام بالکل قریب ہے. کیا کہا اس نے کہ ڈیلیوری کے ایام بھی بالکل قریب ہے. یعنی مجھ سے زنا ہو گیا تھا، زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا تھا، لیکن آپ سے نکاح ہو گیا، عزت بچانے کے لیے ایسا کر لیے. تو اب میں آپ کو بتا رہی، اب آپ چاہو تو یا تو مجھے ختم کر دو، مار دو، یا پھر آپ میرے اس عیب پر پردہ ڈال دو یا چھپا دو. اب ظاہر سی بات ہے 2 مہینے میں بچہ، اب بھی نکاح ہوا ہو 2 مہینے میں، تو آدمی کو یہ ہوگا نا خود کے گھر والے کیا بولیں گے. تو انہوں نے ایسا کیا، جب بچے کی ڈیلیوری ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی، تو فجر کے وقت میں بچے کو لے جا کر کے مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں سیڑھیوں پر رکھ دیے اور نماز میں کیا ہو گئے، مشغول ہو گئے. اب نماز کے بعد جب فارغ ہوئے لوگ،
تو لوگ آ کر کے بچے کو دیکھنے لگے، چھوٹا معصوم بچہ. اب بات چیت ہونا شروع ہو گئی، بھائی کس کا بچہ ہے؟ بچہ بھی رو رہا، کس کا بچہ ہے؟ کس نے یہاں لا کر کے چھوڑ دیا؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ اتنے میں وہ اندر سے آئے باہر بچے کے پاس. بچے کے پاس آ کر وہ بھی کیا ہو گئے، اس میں لگ گئے کہ ہاں بھائی کس کا بچہ ہے، کون ہے؟ اب اس بچے کو تو یہاں چھوڑ نہیں سکتے، چلو میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ بچہ آج سے کیا کروں گا، میں سنبھالوں گا. اور وہاں سے لے کر کے گھر پر آ کر کے اپنی بیوی کے پاس دے دیے کہ بھائی لے بچے کو سنبھال. یعنی اس طرح اس بیوی کے عیب کو محلے والوں کو کیا معلوم پڑا کہ بھائی یہ بچہ جو ان کے گھر میں آیا ہوا ہے کہاں سے آیا؟ مسجد میں سے آیا. اور اس بیوی کے جو ان کی بیوی تھی اس کے عیب پر پردہ بھی ہو گیا، اور یہ بچہ جو سنبھال رہے ان کا ہی بچہ ہے. اس طرح ان کے گناہوں پر کیا کر دیا؟ پردہ ڈال. تو پوری زندگی تو اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا بھیجے تھے؟ ان کو خواب میں سلام بھیجے تھے کہ اس کو جا کر کے میرا سلام کہہ دینا، عیب کو چھپانے کی وجہ سے. تو اس طرح کیا کرتے تھے ہمارے اصحاب اکابرین، کسی کے عیب کو چھپایا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر کے پاس آ کر کہنے لگے کہ زمانے جاہلیت میں نے اپنی بچی کو زندہ کیا کر دیا؟ دفن کر دیا تھا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے نکال لیا، مرنے سے پہلے پہلے نکال لیا تھا، بچی کو مرنے نہیں دیا. اب بچی کو نکالا، اس کی عمر بڑی ہوئی، اس کی تربیت کیا، اور تربیت کرنے کے بعد اس بچی سے پھر کیا ہو گیا؟ زنا بھی ہوا. بڑی ہونے کے بعد زنا ہونے کے بعد کوڑے بھی لگائے گئے، سارا معاملہ بھی ہوا. لیکن اب توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی، نماز کی پابند ہو گئی، اور بہت سارے گناہ ہوئے اس سے. لیکن اب کیا ہے؟ وہ دیندار بنی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، ساری چیزیں کرتی. اب اس کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہوا ہے، اب اس کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہوا ہے. حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب بحیثیت باپ کے، سرپرست ہونے کے، کیا میں لڑکے والوں کو اس کی یہ ساری چیزیں بتاؤں جو پہلے ہوئی، اس نے کیا کیا کی، ساری چیزیں بتاؤں، سرپرست ہوں میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ جتنی چیزیں اس سے ہوئی تم اس کو چھپا کر کے اس طرح تم اپنی بیٹی کا نکاح کراؤ جیسا کوئی پاک دامن عورت کا نکاح کرایا جا سکتا. اگر تم نے ان میں سے کوئی بھی بات لڑکے والوں کو بتا دی تو میں امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا پوری امت کے لیے کیا رہیں گی؟ بطور مثال کے رہیں گی. ایک بھی بات تم نے ان کو کیا کرنا؟ بتانا مت. جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب اس نے توبہ کر لیا، اب دیندار بن گئی، تو اب اس کے عیب کو چھپانا کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. اب تم کیا کرنا؟ بغیر ایسے نکاح کراؤ جیسے پاک دامن عورت کا نکاح کرایا جاتا ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی کے گناہ کو، عیب کو دیکھے تو اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ دفن کر دینا چاہیے. اور اگر ضرورت ہے اس کے عیب کو ختم کرنے کی تو میں نے بتایا، یا تو خود جا کر کے ڈائریکٹ اس کو بولو کہ بھائی تمہارے اندر میں نے یہ برائی دیکھا اور شریعت میں اس کی ممانعت ہے، تو آپ کیا کرو؟ اس گناہ کو چھوڑ دو. اور اگر ڈائریکٹ جا کر کے نہیں بول سکتے تو ایسے ذرائع سے بولو جو اس کو بول سکتا ہے. یا تو اس کے باپ کو بول دیے کہ بھائی فلاں تمہارا بیٹا ایسا ایسا ہے، یا پھر اس کے بھائی کو بولے، بڑا بھائی ہے، یا پھر اس کے استاد کو بولے جس کے پاس پڑھتا ہو. لیکن ادھر ادھر پھیلانے والا یہ مفسد رہے گا، فساد کرنے والا رہے گا. اور جو اس کی فکر میں رہے گا کہ اس کو جا کر کے بول دوں، یہ کیا رہتا؟ مصلح رہتا، اصلاح کرنے والا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ورنہ اگر گناہ کو پھیلائیں گے اور اس عیب کو کیا کریں گے؟ لوگوں میں پھیلائیں گے، تو مرنے سے پہلے پہلے کبھی اندیشہ ہے کہ ہم اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر ہم کو موت نہیں آئیں گی. حدیث شریف کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی گناہوں کو پھیلاتا، کسی کا عیب دیکھ کر کے اس کو اچھالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ یہ آدمی اس عیب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اس وقت تک اس کو بھی کیا ہوں گی؟ موت نہیں آئیں گی. اس لیے اگر قرآن اور حدیث میں غور کریں گے تو زنا کرنے والے کے لیے اللہ کی یہاں ایک سزا ہے. زنا کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایک سزا ہے. لیکن زنا کی خبر کسی کو معلوم پڑی اور اس کو پھیلانے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے. بھائی تم کو معلوم پڑا تو تم نے چھپا دینا چاہیے تھا، تم نے کیوں اچھالنے کی فکر کی؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. اگر کسی نے زنا کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کے لیے ایک عذاب ہے. کتنا عذاب ہے؟ ایک عذاب ہے. وہ عذاب کیسا ہے؟ وہ بہت، لیکن ایک ہی ہے. لیکن جو آدمی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، زنا کی خبر معلوم پڑی اور اس کو پھیلا رہا ادھر ادھر کہ فلاں لڑکی ایسی ہے،
فلاں صاحب تو ایسا کرتے تھے، اس کو میں نے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا، ادھر ادھر پھیلا رہے، تو اس کے لیے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، دنیا میں بھی اس کے لیے کیا رہیں گی؟ ذلت رہیں گی، رسوائی رہیں گی، اور آخرت کا عذاب تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھائی کیا تیرے پاس ثبوت ہے؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا اگر کوئی مسلمان کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، پاک دامن عورت پر تہمت لگائے تو اس کے پچھلے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، اب تک جتنے عمل کیا اس نے، تین حدیثیں علماء نے منتخب کی ہے سارے حدیثوں میں سے، کہ جن حدیثوں کی وجہ سے ایسی وعید آئی ہے کہ سارے عمل کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے، ایک دعوت میں، ایک عبادت میں، اور ایک حقوق العباد میں۔ عبادت کی کیا حدیث ہے؟ عبادت کی حدیث وہ ہے کہ جو آدمی بالارادہ جان بوجھ کر عصر کی نماز قضا کر دے، جان بوجھ کر بالارادہ عصر کی نماز قضا کر دے، اس کے پچھلے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، یہ عبادت میں۔ دعوت کی حدیث، جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلا اور راستے کو بند کر دیا، تنگ کر دیا، آنے جانے والوں کے لیے کیا کر دیا؟ راستہ بند کر دیا، تو اس کے سارے پچھلے عمل ختم ہو جاتے، فلا جہاد لہ، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور حقوق العباد میں یہ حدیث ہے کہ جو مسلمان کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، اس کے پچھلے سارے عمل کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے، اب تک جتنے عمل کیا تھا اس نے سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کسی کے عیب کو دیکھے، گناہ کو دیکھے تو اس کو چھپانا، اس کو دفن کر دینا، کہ بھائی عیب تو ہر ایک کے اندر ہے، اگر آج ہم کسی کے عیب اچھالیں گے تو ایک دن آئیں گا کہ ہمارے بھی عیب اچھالے جائیں گے۔ ایسا بھی ہوتا، کما تدین تدان، جیسا کریں گے ویسا کیا ہوگا؟ معاملہ ہوگا۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ آدمی پہلے تو یہ کام کرتا تھا عیب اچھالنے والے کام، لیکن توبہ کر لیا، اب گھر میں بیٹھے ہوئے، اب کیا دیندار بن گیا، لیکن اب اس کے عیب اچھالے جا رہے۔ جیسے حدیث کا فیصلہ ہے کہ تم کو گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پہلے عیب اچھالتا تھا لیکن اب دیندار بن کے گھر پہ بیٹھ گیا، اب اس کے عیب اچھالے جا رہے۔ تو یہ حدیث کے مطابق اس کا کیا ہو رہا؟ فیصلہ ہو رہا، گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے، گھر میں بیٹھے ہوئے، لیکن باہر کیا ہو رہی؟ بدنامی ہو رہی۔ کس کے ذریعے؟ بھائی اس کی بیٹی بھاگ گئی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اس نے اتنی زمین لے کر کے کیا کر لیا؟ کھا لیا، حالانکہ کچھ نہیں کر رہا، دیندار بنے ہوئے، مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا، لیکن پہلے اس نے کیا کیا؟ لوگوں کے عیب اچھالا، اب اس کو گھر بیٹھے بیٹھے اللہ کیا کر رہے ہیں؟ رسوا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اس لیے اگر ہم عیب اچھالیں گے تو ہمارے عیب فوراً کیا لوگ اچھالیں گے، اگر ہم سب لوگوں کے عیبوں کو چھپا دیں گے تو اللہ دنیا میں بھی پردہ پوشی کا پردہ ڈالیں گے ہمارے عیبوں پر، اور آخرت میں بھی کیا کریں گے؟ پردہ ڈالیں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے ان چیزوں، کسی کی عیب میں تجسس میں اور عیب تلاش کرنے میں اور گناہ تلاش کرنے میں پڑنے کی فکر، اپنی فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کیا مسلمان گنہگار ہے، کہ اس لیے سب سے پہلے اپنی زندگی دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں بھی کیا ہوں؟ گنہگار ہوں، میرے اندر بھی اتنے عیب ہے۔ جب آدمی اپنے عیبوں کو دیکھے گا تو دوسروں کے عیب دیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں رہے گا، اور دوسروں کی عیب کی فکر نہیں کرے گا، اور جب خود کے عیب کی کیا رہیں گی؟ اس کو فکر رہیں گی۔ اس لیے کریں گے سب فکر انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ تو یہ بتانا ہے، ابھی چونکہ میچ چل رہی، IPL کا سیزن چل رہا، تو اس میں کچھ ایپس ہے جس میں کیا ہے لوگ پیسے لگا رہے، جیسے ڈریم 11 ہے، ایک ہی ایپ معلوم ہے، اور بھی ہوں گے ایپ۔ ڈریم 11 زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس میں کیا رہتا؟ ٹیم بناؤ اور اس میں پیسے لگاؤ، اگر جیتیں گے تو پیسے آئیں گے، یعنی مبہم چیزیں، ایسی چیزوں پر پیسے لگانے کی اجازت نہیں رہتی کہ بھائی ہوا تو پیسے آئیں گے، اس نے 6 مارا تو پیسے آئیں گے، ایسا ہوتا نا، اس میں جیتے تو پیسے آ رہے، ہارے تو گئے۔ تو ایسی شرط لگانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بھائی تم ایسی جگہ پیسے لگاؤ کہ بھائی تم جیتے تو پیسے آئیں گے، اب ہار گئے تو نہیں آئیں گے، تو ایسی شرط۔ تو علماء نے اس کو جوا کی شکل لکھی ہے کہ بھائی جوا کی ایک قسم ہے، اس لیے ڈریم 11 میں پیسے لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے پیسے آ گئے تو اب ان پیسوں کو استعمال کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ان پیسے کا حکم یہی رہے گا جو حرام مال کا حکم رہتا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو غریبوں میں کیا کر دو؟ صدقہ کر دو۔ پہلی تو بغیر ثواب کی نیت کے کیا کرنا؟ غریب میں، مسکین میں کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کر دینا۔ اور پہلے لگانے ہی نہیں چاہیے پیسے، لیکن اگر کسی نے لگا دیا اور اس کے پاس اس کی رقم آئی ہوئی ہے
تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی بغیر ثواب کی نیت کے کیا کر دے، صدقہ کر دے. یہ مسئلہ اور بھی اس قسم کے جتنے بھی ایپ رہیں گے اس کا حکم سارا یہی رہے گا کہ بھائی سارے جوئے کی قسم ہے، اور جوئے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حرام کہا ہے کہ بھائی تم اس میں پیسے نہیں لگا سکتے. تو یہ ساری چیزیں اسی کی ایک قسم ہے. یہ باطل اس لیے لا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی عبادتیں اور ساری چیزیں کیا ہو جائیں، ضائع ہو جائے. حرام مال جائیں گا تو پھر حرام کام کی طرف اعضا جائیں گے. جیسے پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈال دیں گے تو پھر کالا دھواں نکلتا ڈیزل گاڑی میں سے، گاڑی چلیں گی بھی نہیں. تو ہمارا جو یہ کار ہے، گاڑی ہے، اس میں حلال مال جائیں گا تو پھر اچھے اعمال نکلیں گے. اگر حرام مال جائیں گا، اس کی غذا ہم نے کیا کر دی ہے، بدل دیا حرام مال، تو اب کیا ہوں گے، گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور ہمارے جو اعضا ہے وہ آٹومیٹک گناہ کی طرف جائیں گے، آٹومیٹک. اور حلال غذا رہیں گی تو آٹومیٹک کیا ہے، نیک اعمال کی طرف جائیں گے. جیسے گاڑی کی مثال میں نے آپ کو دیا. دوسرا مسئلہ ویسے تو سب کو پتہ ہی ہے، نماز کے تعلق سے ہے کہ بھائی 4 رکعت اگر سنت پڑھ رہے اگر ہم، تو چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملانا ہے. اگر چاروں سنت میں 4 رکعت سنت نوافل جو بھی رہیں گی، فرض کے علاوہ جتنی نماز ہے اس میں چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائیں گی اور سورت بھی ملائی جائیں گی. اگر سورت ایک بھی رکعت میں چھوڑ دیے تو اب سجدہ سہو کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو پھر نماز نہیں ہوں گی، دہرانا پڑے گا. اب نفل نماز کا ایسا ہے کہ بھائی ایک بار شروع کرے تو ختم کرنا واجب ہو جاتا. نفل نماز شروع کرے تو ختم کرنا کیا ہے، واجب ہے. یعنی ایک آدمی نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھا تھا، لیکن 2 رکعت پہلی رکعت میں توڑ کے چلے گیا. کیا ذہن میں آتا معلوم کہ بھائی نفلیت نماز ہے توڑ دو، تو ایسا توڑ کے کبھی چلے گیا نا، تو اب اس کے اوپر بعد میں ان 2 رکعت کی قضا کرنا کیا رہیں گی، واجب رہیں گی. ایک تو نفل نماز پڑھو تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کچھ مسئلہ نہیں. ایک تو شروع نہیں کرنے کا تھا، اب اگر شروع کرا تو ختم کرنا کیا ہے، تیرے اوپر واجب ہے. آدھے میں توڑ کے چلے گیا یہ سوچ کر کہ بھائی نفل ہے کچھ نہیں ہوگا، تو اب بعد میں کیا ہے، قضا کرنا ضروری رہتا. فرض نماز اگر پڑھ رہے انفرادی، اگر جماعت سے پڑھ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر انفرادی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھیں گے. آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے. اور مستحب عمل بھی کیا ہے، کرنا ہی چاہیے. اگر کسی نے آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن اگر کسی نے سورت بھی ملا لیا، ہو جاتا کبھی کبھی. اپنی انفرادی فرض نماز کی بات کرنا، جماعت کے ساتھ تو کچھ نہیں کرنا ہے. جماعت کے ساتھ تو بس ثنا پڑھنا ہے اور رکوع اور سجدے اور تشہد کی مقدار میں جو پڑھنا ہے، باقی خاموش رہنا ہے. اگر پڑھیں گے جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے اور پیچھے مقتدی بھی پڑھ رہا سورہ فاتحہ امام کے ساتھ، تو اس کی نماز مکروہ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ جب قرآن پڑھا جا رہا تو خاموشی سے کیا کرنا ہے، سننا ہے، قرآن کا حکم ہے. لیکن پڑھ رہا تو پھر مکروہ ہوں گی نماز، اس لیے خاموشی سے کھڑا رہنا ہے. اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لیا، ہو جاتا. تیسری رکعت میں بھی سورہ پڑھ لیا، چوتھی میں بھی پڑھ لیا، پورے 4 رکعت میں فرض میں سورہ پڑھ لیا، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. بغیر سجدہ سہو کے بھی سلام پھیر دیں گا تو اس کی نماز کیا ہو جائیں گی، ہو جائیں گی. ہاں اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، معلوم تھا اس کو کہ بھائی فرض کے آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن سورت بھی ملایا جان بوجھ کے لمبی کرنے کے واسطے، تو اس کا یہ عمل مکروہ رہے گا. نماز اس کی مکروہ ہوں گی، لیکن سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.